بیٹا اپنے مرے ہوئے باپ کے سر پر آخرکار جوتا کیوں مارنا چاہتا تھا؟ بوڑھے شخص نے کہا، میری موت کا وقت آ گیا ہے، جلدی جلدی میرے تینوں بیٹوں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ پاس بیٹھے شخص نے کہا، بابا جی، آپ کے تینوں بیٹے شہر گئے ہوئے ہیں، ان کو پیغام بھجوا دیا گیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں وہ تینوں آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو بوڑھا شخص ان کی بات سن کر کہنے لگا، یہ نہ ہو کہ میرے تینوں بیٹے آنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں۔ تو بوڑھا شخص پاس بیٹھے ایک آدمی سے کہنے لگا، میری ایک وصیت ہے، اگر میں اپنے بیٹے آنے سے پہلے مر گیا تو میری یہ وصیت ان کو بتا دی جائے۔ میرے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے میرے فرما بردار ہیں اور ایک بیٹا میرا نافرمان ہے۔ اس نے ساری عمر میری نافرمانی کی ہے، میری عزت نہ کی ہے، اس لیے میری جائیداد پر حق صرف میرے 2 بیٹوں کا ہے اور تیسرے کو میں جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں۔ لوگ اس کی بات بڑے غور سے سن رہے تھے اور بابا جی یہ بات بتاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ اتنے میں ان کی جان نکل گئی، لیکن ابھی تک ان کے 3 بیٹے ان کے پاس نہ آئے تھے۔ ان لوگوں کو یہ بات بہت حیران کر رہی تھی کہ وصیت بڑی ہی عجیب کی ہے شخص نے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ بابا جی نے اتنی عجیب بات کر دی ہے کہ میری جائیداد کا وارث میرے 2 بیٹے ہیں اور تیسرے بیٹے کو میں اپنی جائیداد نہیں دوں گا، تیسرے بیٹے کو میں اپنی جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، اس لیے اس نے ان کی ساری عمر نافرمانی کی ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا تینوں بیٹوں میں سے نافرمان کون ہے؟ وہاں بیٹھے ایک شخص نے کہا، میرے پاس ایک ترکیب آئی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس ترکیب سے پتہ لگا سکتا ہوں۔ اس نے ایک کاغذ لیا اور ایک پینسل لی اور اس پہ کچھ وصیت لکھنے لگ گیا۔ وصیت لکھنے کے بعد اس نے کہا، ابھی پتہ چل جائے گا لوگوں سے، کہنے لگا کہ اس کا نافرمان بیٹا کون ہے اور فرما بردار بیٹا کون ہے۔ سب لوگ اس کی بات بہت دھیان سے سن رہے تھے۔ ابھی بات ختم ہوئی کہ اس کے تینوں بیٹے وہاں پہ آ گئے، لگے ہمارے ابا جان کو کیا ہوا، ان کو کیسے موت آ گئی؟ وہاں موجود شخص نے کہا، تمہارا باپ دل کا مریض تھا، تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن زندگی نے اسے مہلت نہ دی، تمہارے آنے سے ہی پہلے تمہارے ابا انتقال کر گئے۔ اتنے میں اس کے پاس بیٹھے ایک بیٹے نے پوچھا کہ ہمارے ابا نے مرنے سے پہلے کوئی ہمارے لیے پیغام تو نہیں دیا تھا، خاص بات یا کوئی اہم بات؟ تو وہاں ایک شخص نے کہا، مرنے سے پہلے تمہارے باپ نے ایک وصیت کی تھی، مرنے سے پہلے تمہارے بوڑھے باپ نے یہ کہا تھا کہ میرے تینوں بیٹوں میں سے ساری جائیداد کا وارث میرا وہ بیٹا ہوگا جو مرنے کے بعد میرے سر پہ جوتے مارے گا، میری جائیداد کا وارث ہوگا۔ میری ساری جائیداد کسی مسجد یا مدرسے کو دے دینا۔ وہ اب شخص پوری بات بتا رہا تھا تو اس نے کہا، یہ لو، شخص نے کہا، جوتا پکڑو، اپنے مرے ہوئے باپ کے سر پہ مارو۔ بیٹے کی طرف اس نے جوتا بڑھایا، بیٹے نے کہا، بھاڑ میں جائے جائیداد، کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری طرف سے یہ ساری جائیداد مسجد اور مدرسے کو دے دی جائے، مجھے اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ دوسرے بیٹے نے بھی یہی کہا، میں اپنے مرے ہوئے باپ کے جوتا کیسے مار سکتا ہوں، ان کی جائیداد سے 1 روپیہ بھی نہ ملے۔ تیسرے بیٹے نے کہا، جائیداد میں کبھی بھی مسجد اور مدرسے کو نہیں جانے دوں گا، لاؤ یہ جوتا آپ مجھے دو، پکڑاؤ یہ جوتا، میں اپنے باپ کے سر پہ ماروں گا یہ جوتا۔ ہی اس نے جوتا پکڑا اور مرے ہوئے باپ کے سر پہ جوتا مارنے لگا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اس کا باپ بتا رہا تھا، یہی وہ نافرمان بیٹا ہے جو بابا جی نے اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس شخص نے کہا، یہ سارا ڈرامہ میں نے خود کیا ہے،
تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس بوڑھے شخص کا نافرمان بیٹا کون ہے۔ اصل وصیت یہ تھی کہ میری جائیداد کے وارث میرے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا میرا نافرمان ہے اور وہ میری جائیداد سے بے دخل ہے۔ ہم نے یہ سب پتہ لگانے کے لیے ترکیب لگائی تھی کہ اس کا نافرمان بیٹا کون ہے اور وہ تم ہو، اس لیے تمہیں اب جائیداد سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے جوتا نیچے پھینکا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا۔ تو دیکھا کیسے ایک انسان کی سمجھداری نے ایک نافرمان کی پہچان کی۔ اپنے والدین کی عزت کریں،